فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی ہم نے اس آیت مقدسہ کو پڑھا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 اوصاف کا ذکر فرمایا، اور جس مسلمان میں یہ 10 اوصاف ہوں گے، جس مسلمان میں یہ 10 صفات ہوں گی، جس مسلمان میں یہ 10 چیزیں پائی جائیں گی، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا داخل اللہ الجنت، اللہ اس کو جنت میں بھی داخل کر دے گا اور دنیا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب اور کامران کہلائے گا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم مومن تو ہیں، کیا ہمارے اندر وہ 10 صفات ہیں؟ ہم مومن تو ہیں، کیا ہم ان 10 چیزوں سے متصف ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس سے اپنے آپ کو متصف رکھو، اور مومن ہیں تو ہمیں ان صفات سے متصف ہونا ہوگا جو ہماری کامیابی کا باعث ہیں، ہمارے کامرانی کا باعث ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ المفلحون فازوا وظافروا بخیر الدنیا والآخرہ، جس کے اندر یہ 10 صفتیں ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا میں بھی کامیاب کہلاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کہلاتا ہے۔ اب 10 صفتیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ علماء نے لکھا ہے کہ لما خلق اللہ الجنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں جو ہے نا، 4 چیزیں اپنے دست قدرت سے بنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے سب سے پہلے جنت عدن، جنت فردوس، جنت عدن کو سجایا، وغرس اشجارها بیدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے وہاں پر پودے لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے جو ہے وہ مکتوب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے فرمایا قد افلح المؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے جنت پالی، جنت کی نعمتیں پالی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں پالی اور ان پر عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ہاتھوں کی دست قدرت کی پیدا شدہ تخلیق آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم کر لی، توقیر کر لی، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ داخل جنت ہو جائے گا، وہ داخل جنت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کیسے ہیں؟ پہلی صفت اللہ ان کے بیان کر رہا ہے ایمان کے بعد۔ ایمان پہلی صفت ہے ہماری۔ اگر ہمارے پاس معاذ اللہ ایمان نہیں ہے، التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کا حبیب لے کر کے آیا، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آیا، اللہ کی طرف سے کتاب لے کر کے آیا، اللہ کی طرف سے حکام لے کر کے آیا، ان پر پکا ہمیں عمل کرنا جو ہے یہ ایمان کی دلیل ہے، تصدیق کی دلیل ہے، اور مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا
ایک پکے مومن ہونے کی دلیل، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انسان ہیں، ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے، کوئی برا خیال آ جاتا ہے، کبھی کوئی برا خیال آ جاتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، کبھی رب کے متعلق برا خیال آ جاتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، کبھی قدرت کے متعلق برا خیال آ جاتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ علم ہے جن کی ٹوہ میں لگنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، اللہ کو ماننے کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کرنے کا حکم ہے۔ یہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم اس میں لگ جائیں، اللہ کیسا ہے، کہاں ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس کے نہیں، ہم نے اتنا ماننا ہے ایک رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، ساری کائنات کو وہی پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق وہی ہے، ساری کائنات کا مالک وہی ہے، زمین و آسمان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ ایک ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب تو پائے جاتے ہیں، محبوب تو پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے تو پائے جاتے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم رب کا کوئی مثیل نہیں پایا جاتا، رب کا کوئی شریک نہیں پایا جاتا، محبوب پائے جاتے ہیں، محبوب پائے جاتے ہیں، اس لیے محبوب جو ہوتا ہے وہ شریک نہیں ہوتا۔ ہاں، اس لیے میں نے کہا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان کے بعد الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بنی الاسلام علی خمسۃ، حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلے اس بات کی شہادت دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق کائنات نہیں ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ یہ پہلا درجہ ہے، یاد رکھنا کہیں گڑبڑ ہو گئی تو پہلا سیڑھی ہی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اللہ کے متعلق ہمارا ایمان ٹھیک نہ ہوا تو ہمارا ایمان ہی ٹھیک کہاں ہے؟ رسول اللہ کے متعلق ہمارا ایمان ٹھیک نہ ہوا تو ہم ایماندار ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اقامت صلاۃ ہے، ایماندار ہونے کے بعد اقامت صلاۃ، نماز کو قائم رکھنا ہے، نماز کو باقی رکھنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے۔ حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لوگو، اگر تم میں سے کوئی شخص چاہے میں اللہ کی امان میں آ جاؤں، چاہتا تو ہر آدمی ہے، چاہتا تو ہر آدمی ہے، تم میں سے کوئی شخص، میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، آج ہمیں لوگ باتیں کر کے سناتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص چاہے میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں، اور تم میں سے کوئی شخص چاہے میں رسول اللہ کی پناہ میں آ جاؤں۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، یہ جملہ قابل غور ہے، اور جی اللہ ہی کی وارث اللہ ہے، اللہ بھی وارث ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے حکم سے رسول اللہ بھی وارث ہیں، اللہ بھی عطا کرتا ہے، اور اس کے رسول اللہ بھی اللہ کے حکم سے عطا کرتے ہیں، اللہ بھی قاسم نعمت ہے، رسول اللہ بھی قاسم نعمت ہے، اللہ بھی معطی نعمت ہے، رسول اللہ بھی معطی نعمت ہیں، اور قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اب قابل غور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، ہر بندہ آپ میں سے میں چاہوں گا میں اللہ کی پناہ میں رہوں، اللہ میری حفاظت کرتا رہے، میں رسول اللہ کی پناہ میں رہوں۔ اللہ کی پناہ یہ ہے، اللہ جو ہے ہمیں خیر کی توفیق دیتا ہے، اللہ جو ہے وہ جو ہماری دشمن چھپی ہوئی طاقتیں ہیں اس سے ہمیں بچاتا ہے، اور رسول اللہ کی پناہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی خیر صادر ہوتی ہے،
مصطفیٰ اپنے روضہ مبارکہ میں خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شر صادر ہوتا ہے، اللہ کے حبیب اپنے گنبد خضرا میں ہمارے لیے دستے دعا اٹھا دیتے ہیں، تب بھی ہمارے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے روزانہ ہر جمعرات کو، ہر خمیس کو، ہر جمعہ کو، ہر پیر کو تمہارے اعمال مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں، میرے حبیب نے فرمایا جب تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں نا، اور جو تمہاری نیکیاں ہوتی ہیں، تمہاری حسنات ہوتی ہیں، تم نے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، رب کو یاد کیا ہوا ہوتا ہے، رب کو راضی کرنے کے سارے افعال اور اعمال کیے ہوتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں میں گنبد خضرا میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اور فرمایا اگر تمہارے اعمال میں کوئی برائی لکھی ہوئی ہوتی ہے، تمہارے اعمال میں کوئی شر لکھا ہوا ہوتا ہے، تمہارے اعمال میں کوئی عیب لکھا ہوا ہوتا ہے، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا پھر میں رب کی بارگاہ میں دستے دعا اٹھا دیتا ہوں، اور میرے رب نے قرآن پاک میں فرمایا اے حبیب جس کے لیے تو دستے دعا اٹھا دے گا میں رب وعدہ کرتا ہوں اس کی مغفرت پکی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ حدیث قرآن پاک ہے، لوجد اللہ توابا رحیما۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں بتا رہا تھا ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی امان میں رہوں، رسول اللہ کی امان میں رہوں، اللہ کی رحمتوں کے حصار میں رہوں، اللہ کی برکتوں کے جوار میں رہوں۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا سنو ایک نسخہ ہے، مومنو سنو، یہ میرے لیے بھی ہے، میری اولاد کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، آپ کی اولاد کے لیے ہے، میرے لیے ہے، میرے گھر والوں کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا تم چاہو کہ تم اللہ کی حصار اور برکتوں اور رسول اللہ کی حصار اور برکتوں میں رہو، فرمایا اگر کوئی شخص جو ہے وہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور احسن طریقے سے وہ وضو کرتا ہے، پھر وہ احسن طریقے سے قیام کرتا ہے، احسن طریقے سے رکوع کرتا ہے، احسن طریقے سے سجود کرتا ہے، اور پھر تشہد سے فارغ ہو کر کے سلام پھیرتا ہے، فرمایا وہ بندہ جو ہے اللہ کی رحمتوں کے بھی حصار میں ہوتا ہے اور رسول اللہ کی بھی زمان میں ہوتا ہے۔ یہ آسان نسخہ ہے، آسان نسخہ ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ ہمیں ہر وقت کوئی بد نظری کا شکار ہے، کسی کا سر درد نہیں جا رہا، کسی کے جناب اللہ پورا جسم دکھتا ہے، میرے بھائی پہلے ہم وہ جس کو قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ ارشاد فرمایا قرآن تو ہم نے شفا کے لیے اتارا ہے اور رحمت بنا کر کے اتارا ہے، ہر بندے کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے اتارا ہے، مومنوں کے لیے اتارا ہے۔ اب ہمارے پاس وہ وظائف موجود ہیں جو ہماری میرے حبیب نے بتائے ہیں، جو ہماری تنگ دستی کو دور کر سکتے ہیں، وہ وظائف میرے حبیب نے قرآن پہ آپ کے موجود ہیں جو ہماری بد نظری کو دور کر سکتے ہیں، وہ وظائف موجود ہیں جو ہمارے معاشی جو ہے تنگ دستی کو جو ہے وہ ہماری معاشی بہتری میں بدل سکتے ہیں، مگر ظاہر ہے میرے بھائی ہم نے تو یا تو اپنے ہاتھوں کے بھروسوں پر جو ہے ہم معاذ اللہ تقدیر بدلنے نکلے ہوئے ہیں، یا پھر اللہ سے جو ہے نا ہمارا جی کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو کما رہا ہوں نا، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت تھا، صحابی رسول ہے، اور صحابہ پوچھنے کے لیے گئے، ایک جماعت پوچھنے کے لیے گئی تو آپ جو ہے زارو قطار رونے لگے، اور ان کی 7 بیٹیاں تھیں، زارو قطار رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ انتقال کے بعد میری بچیوں کو کیا ہوگا، انتقال کے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، انتقال کے بعد میری فیملی کا کیا ہوگا؟ آپ اس طرف منہ کر کے رو رہے تھے، آپ نے صحابہ کی طرف منہ کیا، فرمایا نہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں،
کہ میری فیملی کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میری بچیوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کے معاشی حالت کا کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ تو بتا دیں تنگ دستی کا علاج کیا ہے، یہ تو بتا دیں معاشی بدحالی کا علاج کیا ہے، یہ تو بتا دیں اگر میں گھر کے بچے ایسے چھوڑ کے چلا جاؤں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے حبیب نے ایک نسخہ بتایا تھا، میرے حبیب نے ایک صورت بتائی تھی۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود یہ پڑھتے تم رہنا، اللہ کا بھی وعدہ ہے، رسول اللہ کا بھی وعدہ ہے، اس گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی بتا وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جس کو پڑھیں اور گھر سے تنگ دستی دور ہو جائے، گھر سے بدحالی دور ہو جائے، گھر سے جو ہے معاشی ابتری دور ہو جائے؟ آپ نے فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وظیفہ یہ سورۃ الرحمن کے بعد سورۃ الواقعہ ہے۔ فرمایا جس گھر میں ہر بندہ، بچے بچیاں، بابا بزرگ آدمی نوجوان پڑھتا رہے گا وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، سورۃ الواقعہ پڑھنے والا جو ہے وہ کبھی دنیا میں تنگ دست نہیں ہوگا، بدحال نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے۔ ہم سے لوگ آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت آپ یہ ذرا ایک سورت پڑھنی ہے، حضرت وہ قرآن پاک تو میں پڑھا ہوا نہیں، قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں۔ اچھا چلے آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے بھی مل ہی جائے قرآن پاک پڑھے ہوئے تو ایسا آپ پڑھتے ہیں جس کا سننا گناہ ہے۔ ہم نے قرآن صحیح کرنے کی کوشش کب کی ہے؟ قرآن کی تصحیح کرنے کی کوشش کب کی ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے بھی ہیں ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ اس کا پڑھنا گناہ ہے، اگر میرے جیسا بندہ سنے گا تو سننا گناہ ہے، کیا کرے اب ہم نے یہ سارا دار و مدار اور ساری توپوں کا رخ کیا ہوا امام صاحب کی طرف، بھائی امام صاحب آپ ہی کر دیجئے گا۔ اور میرے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، جو بندہ کرے گا اس کا فائدہ تو خود اٹھائے گا نا جی، نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ میں خود اٹھاؤں گا۔ بھائی آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ قرآن پڑھیں گھر میں، تلاوت قرآن پاک کریں گھر میں، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح لوگ ویرانے سے ڈرتے ہیں، بیابان سے ڈرتے ہیں، جنگلات سے ڈرتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں بیابانے میں نہیں جانا، جنگلات میں نہیں جانا، ویرانے میں نہیں جانا، خراب جگہ پر نہیں جانا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، جس گھر میں نماز پڑھی جائے، اس گھر جیسا وہ پھولوں کا گلدستہ کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، نماز نہ پڑھی جائے، اس گھر سے ویران گھر بدتر کوئی نہیں۔ اجاڑا ہم نے اپنے چمن کو، ہم نے خود ہی اجاڑا ہوا ہے میرے بھائی، اپنے گھر کو ہم نے رحمتوں سے محروم خود ہی کر رکھا ہے میرے بھائی۔ اللہ معاف کرے، ہم بتائیں تو صحیح، اگر مثلا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میری فیملی نماز نہ پڑھے، گھر کا کوئی بندہ نماز نہ پڑھے، بتائیں تو صحیح ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے مال کو جو ہے وہ جھونک دے، اپنے گھر والوں کو آگ لگا دے، اپنے گھر والوں کو برباد کر دے، اپنے مال کو برباد کر دے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی نادان نہیں ہوگا جو اپنے گھر والوں کو جھونک دے، اپنے مال کو جھونک دے، اپنی معیشت کو جھونک دے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا جس نے عصر کی نماز دانستہ قضا کر دی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، ٹائم ہوا نہیں پڑھی، گویا کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کو بھی جھونک دیا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جھونک دیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ کہاں ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں ہم نمازوں کے ٹائم؟
کہاں ہے ہمارے پاس فرصت، کہاں ہے ہمارے پاس ٹائم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا مومن کامیاب اس لیے ہیں کہ وہ نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے۔ برباد مومنوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، وہ یہ ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، فرمایا ایسے نمازی بربادی ہے ان کے لیے، یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے تو پھر نمازی نہیں ہے، پھر وہ نمازی نہیں ہے۔ یہاں پر نمازیوں کا ذکر ہے مگر وہ بھی برباد نمازی، تو وہ کون نمازی ہیں؟ یا تو وہ بے ٹائمی کر کے پڑھتے ہیں، یا وہ قضا کر کے پڑھتے ہیں، یا پھر وہ کیا ہے جماعت کو چھوڑ کر کے پڑھتے ہیں، یا نماز کو بغیر سیکھے پڑھتے ہیں، چلے تکے لگ رہے ہیں، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، نہ قرات ٹھیک ہو رہی ہے، نہ جو ہے الحمد شریف ٹھیک ہو رہا ہے، نہ سورت ٹھیک ہو رہی ہے۔ اللہ کے قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے، بے وقتی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے، نمازیں ضائع کر کے پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے، اور پھر نمازوں کو صحیح نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی بربادی۔ کیا کریں ہم؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح نمازیں پڑھنے کی توفیق رفیق منحد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔